السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری۔ محبت گمشدہ میری کی آخری قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے وہ سب اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ جس طرح سیما نے زوبی کے گھر والوں کے سامنے زوبی اور سائم کا نکاح کے بات کر کے ان کو زوبی کے اوپر غصہ کرنے کا کوشش کیا، اس مقصد سے کہ زوبی کے گھر والے اس سے ناراض ہو جائیں گے اور اس نکاح کو مسترد کر دیں گے، جس کے بعد سائم زوبی کے قید سے آزاد ہو جائے گا اور مجھے اپنا لے گا، اور اس حد میں سیما کسی حد تک کامیاب بھی ہو جائے گی۔ زوبی کے گھر والے زوبی اور سائم کے نکاح کا بات سن کر زوبی سے ایک بار پھر بدگمان ہو کر اس سے تعلق ختم کر دیں گے۔ زوبی کے گھر والوں کو یہی لگ رہا ہوگا کہ اتنی عرصے سے زوبی ہم سے دور رہ کر ہمیں تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی کیے کا سزا کاٹ رہی ہے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم سے دور رہ کر اپنے عاشق کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ زوبی سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ستارہ کے گھر زوبی کے گھر والے یہ بات سننے کے بعد کہ سائم اور اس کے نکاح ہوا ہے، اس بات کو جاننے کے بعد ستارہ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ ان کو یہی لگ رہا ہوگا کہ ستارہ نے ان کی بیٹی ان سے الگ کر کے اس کی اشنا کے ساتھ ملا کر رکھا ہے اور اس راز کو ابھی تک ہم سے چھپا کر رکھا۔ زوبی کے گھر والے تو ایک بار پھر زوبی سے بدگمان ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک بار پھر اس کے ساتھ تعلق ختم کر کے ستارہ کے گھر سے چلے جائیں گے اور ستارہ سے بھی ناراض ہو کر ان دونوں کی کوئی بات سنے بنا اپنا فیصلہ سنا کر چلے جائیں گے۔ زوبی تو پہلے بھی اپنی فیملی کو ناراض کر کے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے حق میں نہیں تھی اور اب بھی اس کا یہی فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب سائم تو کسی بھی صورت زوبی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ ادھر سیما زوبی کا یہ فیصلہ سن کر کہ وہ اپنی فیملی کو ناراض کر کے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے قائل نہیں ہے، سیما خوشی منا رہی ہوگی کہ اب تو میرا راستہ صاف ہو گیا اور میں سائم کو اپنا لوں گی۔ ادھر سائم بھی سیما سے کہہ دے گا کہ اگر آپ میری زندگی میں زبردستی شامل ہونا چاہتی ہو تو بے شک شامل ہو جائے، لیکن میں آپ کو نہ وہ پیار اور نہ محبت دے سکوں گا جس کا آپ حقدار ہے، کیونکہ میرے دل میں ابھی بھی زوبی بستی ہے اور میں اس کا جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، ویسے آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ ادھر سائکا بھی کسی بھی صورت زوبی کو اپنی بہو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر سائم کا نانا کا بھی بھرپور کوشش ہوگا کہ وہ کسی طریقے سے زوبی کا ارادہ جاننے کے بعد ان کے گھر والوں کو راضی کرنے کا کوشش کرے اور زوبی اور سائم کا نکاح سب کے سب خوشی سے تسلیم کر لیں۔ ادھر سیما کو بھی بالآخر سائم کا نانا سمجھا دے گا، اس کو اکیلے میں بٹھا کر اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہے گا کہ سائم کی زندگی میں اگر آپ شامل ہو جاؤ گی تو آپ اپنی زندگی بھی برباد کرو گی، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ سائم اور زوبی دونوں کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ وہ دونوں محبت کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے علاوہ کسی اور کو نہیں بسا سکتے ہیں۔ نانا کی بات سیما کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور وہ سائم کو حاصل کرنے کے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ نہ صرف اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے گی بلکہ زوبی اور سائم دونوں کو ملانے اور ان کے بیچ کھڑا ہوا دیوال کو گرانے کا بھی بھرپور کوشش کرے گی۔ ادھر زوبی کے گھر والے تو نہ زوبی کی بات ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ستارہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ اسی سلسلے میں سیما خود جا کر زوبی کے گھر والوں کو یہ بتا دے گی کہ جو کچھ میں نے اس دن کہا تھا اس کا حقیقت سے دور تک کوئی واسطہ نہیں، وہ تو میں نے صرف زوبی سے نفرت میں آپ لوگوں سے کہا تھا کیونکہ میں سائم کو چاہنے لگی تھی اور مجھے اس بات کا پتہ چلتے ہی کہ ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تاکہ آپ لوگ زوبی سے بدگمان ہو جائے اور سائم اور زوبی دونوں کا یہ رشتہ قبول نہ کرے۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آج تک زوبی ہمارے گھر میں رہتی تھی
اس کا اور سائم کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ یہ تو پچھلے چند ہی دنوں سے سائم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے، لیکن پھر بھی زوبی سائم کے ساتھ نہیں ملتی ہے اور اس کا یہی خیال ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو ناراض کر کے سائم کو نہیں اپنا سکتی۔ زوبی کے گھر والے سیما سے ساری حقیقت جاننے کے بعد ان کے دل سے بدگمانی ختم ہو جائے گی اور ایک بار پھر زوبی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نہ صرف زوبی کو معاف کر دیں گے بلکہ زوبی اور سائم دونوں کا رشتہ بھی دل سے قبول کر لیں گے۔ ادھر اگر بات ابراہیم کا کیا جائے تو اس کو پہلے بھی کوئی شکایت نہیں تھا، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ بہت سرمد لوگوں نے ان کی بے عزتی کی ہے اور وہ سائم کے لیے زوبی کا رشتہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ لیکن جب اس بات کا ابراہیم کو پتہ چل جائے گا کہ زوبی کے گھر والے سائم کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں تو ابراہیم کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ دوسری جانب اگر فائقہ کا بات کیا جائے تو وہ ابھی بھی زوبی کو سائم کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور کہے گی کہ میں نہیں بول سکتی اس کی وجہ سے جو تکلیف میرے بچے نے اور ہم نے اٹھائی ہے۔ جس طرح سائم کے نانا نے سیما کو سمجھا کر اس فیصلے کے لیے راضی کر لیا تھا، اسی طرح اپنی بیٹی کو بھی بٹھا کر اس بات پر سمجھا دے گا کہ سائم کے لیے زوبی سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ اس فیصلے سے انکار کرو گی تو کیوں اپنے بیٹے کی محبت کو آزما رہی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر اس کو اپنانے کا فیصلہ کرے تو پھر آپ کو اچھا لگے گا۔ اس لیے اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہو کر اس کا یہ فیصلہ دل و جان سے تسلیم کرے اور خوشی خوشی سے شادی کر کے سائمہ اور زوبی دونوں کو الگ کرنے میں جتنا کوشش دانیال اور سیما دونوں نے کیا تھا وہ واپس ان دونوں کو ملانے کے لیے اہم کردار سیما اور دانیال دونوں ہی نبھائیں گے۔ ایک جانب سیما سرمد اور زوبی کے باقی گھر والوں کو منانے کا کوشش کرے گی تو دوسری جانب دانیال بھی ان کا نام تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ فائقہ بھی اپنے والد کی بات مان کر سائم کی خوشی کی خاطر زوبی کو اپنا کر اس کو بیٹی کا درجہ دے کر اس کے ساتھ وہی محبت برقرار رکھے گی جو وہ پہلے کرتے تھے۔ دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ ابراہیم اور فائقہ سائم کو لے کر پرانے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور وہی پرانا رویہ دونوں خاندانوں کے بیچ دوبارہ سے چالو ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری۔ محبت گمشدہ میری کی آخری قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے وہ سب اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔